رابعہ کی کوٹھی کے پلاٹ پر خیمہ جوں کا توں نصب تھا اور لکڑی کا وہ چھوٹے موٹے کمرے جتنا باکس بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ میں ڈھکنا کھول کر اندر غائب ہونے ہی والا تھا کہ کسی نے خیمے کے اندر سے فریاد کے انداز میں کہا، یا اللہ! میں چونک پڑا اور میں نے خیمے کے اندر غور سے دیکھا تو مجھے فرش پر کوئی گدری میں لپٹا ہوا نظر آیا۔ وہ کوئی فقیر تھا جو خیمے کو خالی پا کر اس پر قابض ہو گیا تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اسے سونے دوں، کیا حرج ہے اگر کسی بے گھر کو رات بھر کے لیے پناہ کی جگہ مل جائے، لیکن پھر مجھے خیمے کے اسباب میں اضافے کا احساس ہوا۔ غالباً فقیر صاحب اپنا سامان بھی اٹھا لائے تھے اور یہاں مستقل آباد ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نہ آتا تو شاید 2-4 دن میں وہ فیملی بھی لے آتے۔ میں نے فقیر کی بے دخلی پر عمل درآمد کرنے کے پروگرام کو واپسی تک مؤخر کر دیا اور تہہ خانے میں اتر گیا۔ اپنے ساتھ میں موم بتی اور ماچس بھی لے گیا تھا جو باکس کے اندر ہی رکھی ہوئی تھی۔ دلاور کی نظریں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے اوپر سے آہٹ بھی سن لی ہوگی۔ مکمل خاموشی تاریکی میں آدمی کے کان سننے کے ساتھ دیکھنے بھی لگتے ہیں۔ ابھی میں نیچے اترا بھی نہیں تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی جو اس نے دیوانگی کے جوش میں میری ٹانگوں پر مار دی تھی۔ اگر وہ چند لمحے انتظار کرتا تو اسے میرے سر پر وار کرنے کا موقع مل جاتا۔ میں لٹک کر نیچے اترا تھا۔ اس نے جلدی میں سوچا نہیں اور میں بال بچ گیا۔ میری ایک ٹانگ پر ضرب خاصی شدید پڑی تھی اور نیچے گرنے کے بعد میں اس قابل نہیں رہا کہ فوراً کھڑا ہو سکوں، لیکن دلاور نے دوبارہ حملہ کیا تو میں نے دوسری لات ماری اور وہ بل بلا کے دور جا گرا۔ میں نے اندھیرے میں ایک سایہ سا دیکھ کے لات چلائی تھی جو اس کے سینے پر پڑی تھی۔ اٹھنے کے لیے مجھے اتنی مہلت بہت تھی، لیکن میں سیدھا کھڑا ہوتا تو شاید دلاور پھر وار کرتا۔ میں نے پہلے ماچس کی ایک تیلی روشن کی اور دلاور کی پوزیشن دیکھ لی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور وہ دیوانہ وار مجھ پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ وہ کسی کرسی کا پایا تھا جو دلاور کے ہاتھ میں ایک خطرناک ہتھیار بن گیا تھا۔ میں نے اسے قریب آنے کا موقع دیا اور آخری لمحے میں دیا سلائی پھینک کر پہلو کے بل پلٹ کے ایک طرف ہو گیا، مگر اپنی ٹانگ دلاور کی راہ میں اڑا دی۔ وہ منہ کے بل گرا تو میں کھڑا ہو گیا۔ دوسری ماچس جلا کے میں نے دلاور کو جا لیا۔ اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا تھا۔ اس نے میری طرف اور پھر اپنے ہتھیار کی طرف دیکھا، مگر اسے آگے بڑھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور وہ پھر گرا۔ اس نے لاتیں چلا کے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ اس کے ہاتھ آگے پھیلے ہوئے تھے مگر ڈنڈا بہت دور تھا۔ میں نے اسے گھسیٹ لیا اور کمرے کی آخری دیوار تک کھینچ کر لے گیا۔ وہ مجھے گالیاں بک رہا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ قید احساس بے بسی اور تنہائی نے اس کے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا۔ موم بتی روشن کر کے میں نے اسے خبردار کر دیا، دلاور مجھ سے دور رہو ورنہ کیا؟ ورنہ تو مار ڈالے گا مجھے، سور کے بچے، مار دے مجھے، میں ایسے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ چلانے لگا۔ میں نے موم بتی کو ایک طرف رکھ دیا۔ موت تو کسی کو بھی وقت سے پہلے نہیں آتی۔ تم تو ابھی بہت دن زندہ رہو گے۔ ایک وقت آئے گا جب تم منت سماجت کرو گے، ہاتھ جوڑو گے اور موت کی خواہش کرو گے، مگر میں تمہارے قتل کا الزام اپنے سر کیوں لوں؟ مارنا ہوتا تو میں تمہیں بہت پہلے مار چکا ہوتا۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے بتاؤ۔ تم یہ سوال کر رہے ہو؟ حیرت ہے، میں نے کہا۔ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ تم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے یہ بات کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ مجھ سے سب کچھ لے لو سکندر، میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے کہا، تمہارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے دلاور، یہ سب تو میرا ہے جس پر تم قابض تھے۔ میرا حق تو مجھے مل ہی جائے گا، مگر تمہاری سزا کا قرض پھر بھی باقی رہے گا۔ تم قاتل ہو۔ ہاں میں قاتل ہوں۔ میں نے قتل کیا تھا وزیر خان کو، میں نے اسے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ اب مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، پھانسی دینی ہے تو۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اپنے چودھری صاحب، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ پھانسی دینا تو جلاد کا کام ہے، میں کیسے پھانسی دے سکتا ہوں تمہیں؟ قتل تم نے ایک وزیر خان کا ہی نہیں کیا، تمہارے دامن پر تو ہزاروں بے گناہوں کے لہو کے داغ ہیں۔ فرصت میں حساب کر کے دیکھنا کہ جتنا اسلحہ تم نے مشرقی پاکستان بھیجا تھا اس سے کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے۔ اس کا صحیح حساب تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ اسلحے کا اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا حساب بھی تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب صرف اندازے قائم کرتے تھے۔ تم نے ایک ایک گولی اور ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہوگا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہاں مغربی پاکستان میں تم نے کتنے لوگوں کے لیے موت کے فرمان جاری کیے تھے، اس کے لیے کرائے کے کتنے قاتل حاصل کیے تھے اور انہیں کیا معاوضہ ادا کیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کے روتا رہا۔ اس کی حالت بھی دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔
اب تک اس کے تن پر وہی کپڑے تھے جو اس نے گرفتاری کے وقت پہن رکھے تھے۔ یہ کپڑے مٹی، دھول اور غلاظت میں اٹ گئے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ دلاور کی شیو اتنی بڑھ گئی تھی کہ داڑھی نظر آنے لگی تھی اور اس کا چہرہ بدلا بدلا لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ان کے گرد گہرے ہلکے نمودار ہو چکے تھے۔ اس کے سر کے بال اچانک سفید ہو گئے تھے اور وہ اپنی اصلی عمر سے 20-25 سال زیادہ کا نظر آتا تھا۔ یہ غالباً ہیئر کلر لگانے کا نتیجہ تھا کہ اس کے بال بالکل سیاہ لگتے تھے اور وہ بہت صحت مند جوان آدمی نظر آتا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بسکٹوں کے خالی ڈبے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ بوتل میں پانی بھی نہیں تھا۔ وہ مجبور تھا کہ اسی جگہ کو حوائج ضروریہ سے فراغت کے لیے استعمال کرے۔ کمرے میں پیشاب پاخانے کی بدبو بھر گئی تھی اور ہوا کے اخراج کا نظام نہ ہونے سے یہ تعفن زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ جب میں یہاں رہتا تھا تو یہ ایک صاف ستھرا اور بڑی خوبصورتی سے آراستہ بیڈ روم تھا جس میں ایئر کنڈیشنڈ کام کرتا تھا اور روشنیاں جگمگاتی تھی۔ جب میں واپس آنے لگا تو دلاور میرے پیچھے دوڑا۔ سکندر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، پھر کیا تمہارے ساتھ باقی زندگی اسی زندان میں گزاروں؟ یہ زندان تو خود تم نے اپنے لیے بنایا تھا، ورنہ یہ ایک محل نما کوٹھی کا سب سے زیادہ پرتکلف اور آرام دہ کمرہ تھا۔ اس کوٹھی کو بنایا بھی تم نے تھا اور کھنڈر میں بھی تم نے تبدیل کیا تھا۔ میں مر جاؤں گا، مجھ پر رحم کرو۔ بلاخر ہم سب مر جائیں گے۔ ابھی میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن تم خودکشی کرنا چاہو تو دیوار سے سر ٹکرا کے مر سکتے ہو۔ کم سے کم اس کی کوشش ضرور کر سکتے ہو۔ اور کچھ ہے تو نہیں، نہ خنجر، نہ پستول، نہ زہر، نہ پھانسی کا پھندا بنانے کے لیے رسی، نہ بجلی ہے کہ تم خود کو مار سکو، اور نہ خود کو آگ لگا سکتے ہو۔ ویسے بھی تم مایوس ہو کہ ہمت ہارنے والے نہیں ہو۔ تم اس لیے میرے دشمن ہو کہ اس کے اہل ہو۔ کوئی کم ہمت، بزدل، احمق آدمی مجھ سے دشمنی نبھا ہی نہیں سکتا۔ دوستی تو ناممکن تھی، مگر تم کو دشمن کہنے یا سمجھنے سے میری توہین نہیں ہوتی۔ میں دلاور کے سامنے جتنا مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی اندر سے فکر مند تھا۔ اس کی دیوانگی میں جنون کے آثار بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کس حد تک مجبور ہے اور میں کتنا اختیار رکھتا ہوں۔ اسے اپنی فرد جرم کا علم تھا اور یہ معلوم تھا کہ میں سزا کی بات کیوں کر رہا ہوں۔ اس کا دماغ ابھی کام کر رہا تھا۔ صرف قید اور 24 گھنٹے کی پرعذاب تنہائی، بھوک پیاس اور جسمانی تکلیف اس کے اعصاب کو شکست دینے لگی تھی، اور کبھی کبھی وہ بے اختیاروں کے اشتعال میں ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ بالآخر اس کی قوت برداشت بالکل جواب دے جائے گی تو پاگل پن کے مختصر عارضی دورے مستقل دیوانگی میں ڈھل جائیں گے۔ مجھے اس انتہا تک جانے سے گریز کرنا تھا اور دلاور کو اسی طرح زندہ اور صحت مند رکھنا تھا جیسے جیل والے سزائے موت پانے والے قیدی کو رکھتے ہیں۔ اوپر آ کر میں نے فقیر بادشاہ کی گدڑی کھینچ لی۔ وہ اڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ کون ہے کھوتا؟ میں نے کہا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، فقیروں کو تنگ کرتا ہے، چل پھوٹ ادھر سے، سونے دے ہمیں۔ اس نے مجھے نیم غنودگی میں ڈانٹا۔ ہم ملنگ لوگ ہیں۔ میں نے اس پر پانی کا جگ انڈیل دیا۔ یہ کیا تمہیں جہیز میں ملنے والے محل کا بیڈ روم ہے؟ تم یہاں گھسے کیسے ملنگ کی اولاد؟ چلو اٹھاؤ اپنا بوریا بستر، ورنہ میں تمہیں بھی اسی میں لپیٹ کر سڑک پر پھینک دوں گا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اچھا خفا کیوں ہوتے ہو سنتری بادشاہ؟ ہم تو خالی جگہ دیکھ کے آ گئے تھے، کہیں اور لے جاتے اپنا ڈیرا۔ فقیروں کا کیا ہے؟ خدا کی ساری زمین اپنی ہے، آسمان اپنا ہے۔ میں نے کہا خبیث، وہ سب کھانے پینے کا سامان کہاں ہے جو یہاں رکھا ہوا تھا؟ بول نہیں تو تیرا پیٹ پھاڑ کے سب نکال دوں گا۔ وہ گھگھیانے لگا۔ کیا ہوا اگر 2-4 ڈبے بسکٹ کے ہم فقیروں نے کھا لیے؟ روز تو وہی روکھی سوکھی ملتی ہے، مجبور اور محتاج۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں تم جیسے اٹے کٹے محتاجوں کی مجبوری۔ سارا دن گھر گھر سے ملنے والا ترمال چھانٹ کے کھاتے ہو، روکھی سوکھی بیچ کے فلم دیکھتے ہو یا نشہ کرتے ہو۔ ادھر دکھاؤ مجھے اس تھیلے میں کیا ہے۔ کچھ نہیں بابا، فقیر کی چولی میں کیا ہوگا؟ خیرات کے ٹکڑے، پھٹے پرانے کپڑے۔ اس نے بیگ نیچے کر لیا۔ میں نے بیگ چھین کے الٹ دیا۔ اس میں وہ سب بسکٹوں کے ڈبے اور کھانے پینے کی چیزیں اوپر ہی بھری ہوئی تھی جو ہم نے ضرورت کے لیے خیمے میں رکھ دی تھی۔ ان سب کے ساتھ نقد مال بھی فرش پر بکھر گیا۔ یہ بلا مبالغہ ہزاروں روپے تھے۔ فقیر دیوانہ وار نوٹ پھر تھیلے میں بھرنے لگا۔ ارے ظالم ڈاکو لٹیرے، فقیروں کے مال پر بری نیت رکھتا ہے، اللہ تجھے غارت کرے۔ میں نے کہا یہ سب سمیٹو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، شور مچائے بغیر، ورنہ پولیس آ گئی تو اندر ہو جاؤ گے اور یہ سارا مال بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اتنی دولت جمع کر رکھی اور پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہو؟
ہاتھ کون نہیں پھیلاتا بابا، کیا تم کسی کے محتاج نہیں ہو؟ وہ بڑبڑاتا ہوا ایک بغل میں گدڑی اور سر پر ٹین کا پرانا صندوق رکھ کے روانہ ہو گیا۔ اصل خزانہ یعنی وہ بیگ جس میں اس کی ساری رقم محفوظ تھی، اس نے بازو والے سٹریپ کی مدد سے کندھے پر لٹکا لیا تھا۔ خالی ڈبوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ فقیر نے خوب پیٹ بھر کے سب کچھ کھایا تھا، پھر بھی جو بچ گیا تھا دلاور کو 2-4 دن کے لیے کافی تھا۔ اگر میں بر وقت نہ دیکھتا تو وہ فقیر مجھے باکس کے راستے آتا جاتا دیکھ لیتا اور شک میں پڑ جاتا۔ خالی پلاٹ پر ناجائز قابضین اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسے خیمہ خالی دیکھ کے فقیر نے ڈیرا جما لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں کسی کو چوکیدار مقرر کر دینا چاہیے، بلکہ جب تک دلاور یہاں ہے مجھے خود رات یہاں گزارنی پڑے تو کوئی خرچ نہیں۔ میں نے دلاور کو خوراک پانی فراہم کرنے کے بعد ٹوٹی ہوئی کرسی کو دیکھا۔ کرسی مضبوط تھی، مگر دلاور نے اس کی ٹانگ توڑ کے خود کو مسلح کر لیا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی تو وہ اگلی مرتبہ وار کر کے میرا سر بھی پھاڑ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں اکیلا فرنیچر نکال کے اوپر نہیں لے جا سکتا تھا، اور نہ میرے لیے یہ ممکن تھا کہ میں دلاور کی نقل و حرکت کو محدود کر دوں۔ میں اسے باندھ کے ڈالتا تو وہ یقیناً مر جاتا۔ دن کا وقت ہوتا، بازار کھلے ہوتے تو میں کہیں سے زنجیر اور کفن لے آتا اور دلاور کے ایک پاؤں میں بیڑی ڈال کے دوسرا سرا دیوار میں نصب ہک سے یا روشندان کی سلاخ سے جوڑ دیتا۔ پھر دلاور 2-3 گز کے دائرے میں رہتا اور اس کا ہاتھ انہی چیزوں تک پہنچ پاتا جو میں اس کے قریب رکھ جاتا، باقی سامان اس کی دسترس سے بھی دور رہتا۔ دلاور اب نسبتاً پرسکون تھا۔ آخر تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ مجھے بھی تو بتاؤ، میں نے کہا۔ ڈاکٹر شیلی کی لاش قبرستان سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ اسے ثابت ہو گیا ہے کہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شیلی کے دوستوں نے برطانیہ سے ایک وکیل بھیجا ہے، اس کے پاس زیادہ تفصیلات ہیں۔ وہ DNA ٹیسٹ سے ثابت کر دے گا کہ ڈاکٹر شیلی تمہاری سوتیلی بہن تھی، اس کا اور تمہارا باپ ایک ہی تھا۔ یہ کوئی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا، قیامت تو بہت دور کی بات ہے۔ تختہ دار پر تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو گے۔ تم ایک جاہل آدمی ہو، چاہے تمہیں معلوم نہیں کہ آج کل DNA ٹیسٹ سے 7 پشتوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے اور یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کون کس کی اولاد تھا۔ یہ ثبوت اتنا ہی ناقابل تردید ہوتا ہے جتنا ریاضی کا فارمولہ۔ اس کے بعد لندن سے اس عینی شاہد کو لایا جائے گا جس نے تمہیں دورہ قتل کرتے دیکھا تھا۔ تم نے اپنے باپ کی دوسری بیوی اور اس کے تیسرے شوہر کی گرل فرینڈ کو شیلی سمجھ کے قتل کیا تھا۔ وہ عینی شاہد ایک نیگرو تھا، شیلی کی ماں کا تیسرا شوہر جو بے گناہ اس جرم میں جیل کاٹ رہا ہے جو تم نے کیا تھا۔ مجھے پھانسی ہو جائے گی تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تمہیں کبھی معلوم نہیں ہوگا وزیر خان کا قاتل کون تھا اور اس کی لاش اب کہاں ہے۔ میں نے کہا دلاور، تمہاری چالاکی اب نہیں چلے گی۔ پہلے میں تم کو ٹھکانے لگا دوں، پھر پیڈرو سے بھی نمٹ لوں گا، وہ سب بتا دے گا۔ قانون کی نظر میں تم ہی مجرم ہوگے، مجھے سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہیں پولیس گرفتار کرے گی اور تم پر عام عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مدعی میں نہیں، رابعہ ہے، اس کے ساتھ 10 وکیل اور بھی ہیں۔ یہ قید خانہ ہی ایک کال کوٹری ہے دلاور۔ تم یہاں سے نکلو گے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے اور وہاں سے اس دن نکلو گے جس دن صبح دم تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ تمہارے خلاف میر شرافت علی کے قتل کی FIR بھی ہے۔ چاندنی بیگم گولو پہلوان کے قتل کی بہت جلد درج ہوگی۔ تم نے وقار یوسف کے سسر کو ہاسپٹل میں قتل کروایا تھا۔ ایسے ہی 1 درجن مقدمات کے گواہ اب سامنے آئیں گے، ثبوت شہادت کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے 90 جرائم ایسے کیے جن کا نہ گواہ ہے نہ کوئی ثبوت، مگر باقی 10 تمہیں 10 بار سزائے موت دلوانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ میرے خلاف جھوٹے مقدمات بہت ہیں اور میں ایک مفرور مجرم ہوں، مگر میں ابھی تک پکڑا نہیں گیا اور نہ میں پکڑا جاؤں گا۔ میں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاؤں گا۔ کیا ضرورت ہے مجھے سکندر بخت کے نام سے جینے کی؟ رابعہ کے ساتھ میں تو کہیں بھی رہ سکتا ہوں، یہاں یا باہر کے کسی ملک میں۔ میرے دوست تو بہت ہیں اور میرا محافظ اللہ ہے۔ تمہارے سب دشمن ہیں اور تمہارا ساتھی شیطان تھا جو اب تمہارا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ دلاور کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ خدا رسول کے واسطے دیتا میرے پیچھے دوڑا، مگر میں نے اسے لات مار کے پیچھے گرا دیا اور خود باہر نکل گیا۔ دلاور آسانی سے شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آخری وقت تک مقابلہ کرے گا، اپنی دولت لوٹا کے جان بچانے کی پوری کوشش جاری رکھے گا۔ وہ عدالت میں پیشی سے تمام امیدیں وابستہ کیے بیٹھا رہے گا، یا وہ بڑے سے بڑے وکیل کی خدمات حاصل کرے گا، رشوت سے گواہوں کو خریدنے، ثبوت مٹانے کے لیے خزانوں کے منہ کھول دے گا،
نیچے سے اوپر تک سب کو خریدنے کے لیے اپنی ساری دولت لوٹا دے گا اور آخری وقت تک اس یقین سے دست بردار نہیں ہوگا کہ نظام انصاف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر سپریم کورٹ نے بھی اس کی سزائے موت بحال رکھی تو وہ صدر سے رحم کی اپیل منظور کرا لے گا۔ چنانچہ میرا یہ یقین غلط نہیں تھا کہ دلاور خودکشی نہیں کرے گا، خواہ میری قید میں اس پر کتنی ہی سختی کیوں نہ ہو۔ رات کے 1 بجے میں واپس آفس پہنچا تو مولوی خادم حسین سخت پریشانی کا شکار تھا۔ کمال کرتے ہیں آپ جی، ایسے غائب ہو گئے بغیر کچھ بتائے۔ اس نے خفگی سے کہا، تمہارا لہجہ، تمہاری باتیں کسی شوہر پرست وفا شوہر محبت کرنے والی بیوی کی طرح ہیں۔ میں نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا جی، اکیلے۔ کیوں؟ یا جن بوت نظر آ رہے تھے؟ میں نے کہا، دراصل آج تم نے اتنے مردے دیکھے ہیں کہ خواب میں بھی۔ بس مجھے اور مت ڈرائیں، میں سونا چاہتا ہوں جناب، آپ کے انتظار میں مجبوراً جاگ رہا تھا۔ اور جناب بھوت پریت مردوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں، ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک مار کے دم کر دوں تو کوئی خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ ایک دم اداس ہو گیا۔ ہاں، وہ نیک بخت آ سکتی ہے، میری گھر والی، بہت دن ہو گئے۔ میں نے اسے ڈانٹا، کوئی اب تم قابل اعتراض خواب دیکھو گے مولوی خادم حسین؟ خیر مجھے کیا، میں تمہاری اخلاق و کردار کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ انتہائی مضطرب بدحواس نظر آنے والا خادم حسین چند منٹ میں گھوڑے بیچ کے سو گیا۔ مجھے اس کے خراٹے سنائی دیے تو حیرانی ہوئی۔ ذہن انتشار کی ایسی کیفیت میں اتنی جلدی سکون کی نیند سو جانا میرے لیے ناممکن نہ صحیح انتہائی مشکل کام تھا۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے پرانا وائرلیس ریڈیو فون نکالا جو عرصے تک میرے اور دلاور کے درمیان رابطے کا مؤثر اور محفوظ وسیلہ بنا ہوا تھا، مگر اب بیکار پڑا تھا۔ اس کی بیٹری کمزور پڑ چکی تھی۔ میں نے اسے پلگ میں لگایا تو بیٹری کی پاور بتانے والی روشنی سرخ رہی۔ اس کے سبز ہونے میں کچھ وقت درکار تھا۔ میں چھت پر گیا اور ایک ریڈیو ایریل سے ٹرانسمیٹر ریسیور کا تار منسلک کر دیا۔ تار کا دوسرا سرا میں نے نیچے لٹکا دیا اور پھر کھڑکی سے ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیا۔ اونچے لمبے ایریل کے استعمال سے آواز صاف بھی ہو جاتی تھی اور اس کی رینج بھی بڑھتی تھی۔ خادم کے کمرے میں لائٹ چل رہی تھی لیکن اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے کچن میں اپنے لیے ایک کپ کافی بنائی اور باہر آتے ہوئے لائٹ بجھا کے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹری کی لائٹ ابھی تک ریڈ تھی۔ میں نے رابعہ کے کیبن میں میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پہ بیٹھ کے کافی پی۔ آج میرا پروگرام پھر رابعہ کے ساتھ وزیر خان ہاسپٹل کے اندر جانے کا تھا۔ اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہاں کتنے قیدی ہیں اور علاج کے نام پر ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ان مریضوں کو رہا کرانا تو ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ شاید پولیس بھی قانونی طور پر ایسا نہیں کر سکتی تھی، لیکن بعد میں اپنے طور پر ہم معاملات سے بخوبی نمٹ سکتے تھے۔ ابھی تو اصل مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا غالب اور نازو کو بھی اسی ہاسپٹل میں قیدی بنا کے رکھا گیا ہے۔ ان کی رہائی اور بازیابی دوسرے تمام مسائل پر فوقیت رکھتی تھی، لیکن ابھی تک ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ معلوم نہیں وہ اس وقت کہاں ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اچانک بیٹری کی لائٹ گرین ہو گئی اور میں نے ریڈیو کو آن کر کے ہیڈ فون کانوں پر چڑھائے۔ ہیڈ فون سے منسلک مائکرو فون خود میرے سامنے آ گیا۔ اس کی ٹیوننگ کو کسی نے بھی نہیں چھیڑا تھا۔ میرے کانوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ آ رہی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ دوسری طرف کے ریسیور کی فریکوینسی یہی ہے اور میرا مواصلاتی رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ ایریل اونچا نہ ہوتا تو سرسراہٹ کی جگہ شور سنائی دیتا اور ٹیوننگ کے ٹھیک ہونے کا پتہ نہ چلتا۔ میں منتظر تھا کہ ایک جانی پہچانی آواز پوچھے کہ تم کون ہو، تو میں حسب سابق جواب دوں کہ تمہارا باپ، اور کسی رسمی سلام دعا کے بعد ایک دوسرے کو پہچان کے ہم کام کی بات کریں۔ مگر خلاف توقع ایک شائستہ اور شیریں لہجے والی نسوانی آواز نے کہا، یس سر۔ میں نے آواز بدل کے انگریزی میں کہا، کیا میں مسٹر چودھری سے بات کر سکتا ہوں؟ مسٹر چودھری تو موجود نہیں ہے سر۔ مجھے معلوم ہے وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، اچھا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں مسز دلاور سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مسز دلاور سے؟ سوری سر، کیا تم مجھے ان کا فون نمبر دے سکتی ہو؟ میں نے کہا، نہیں سر، مجھے نہیں معلوم۔ ویسے بھی پرائیویٹ فون نمبر ایسے تو نہیں بتایا جا سکتے۔ اس نے معذرت کی۔ اچھا تم ان کو پیغام تو دے سکتی ہو۔ آپ کون ہیں سر؟ اپنا نام بتائیے، میں صبح کوشش کروں گی۔ میں نے کہا، نام سے شاید ان کو یاد نہ آئے۔ میں ڈاکٹر شیلی کا فرینڈ ہوں، لندن سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہاں موسیو آندرے کو بھیجا تھا، وہ ایک مشہور وکیل ہیں۔ میں مسز دلاور سے کیا کہوں سر؟ ان سے کہو کہ وکیل نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔
وہ معاملات طے کرا سکتا ہے۔ بس یہی پیغام ہے۔ آپ اپنا فون نمبر یا پتہ لکھوائیں گے؟ نہیں، مسز دلاور جانتی ہیں کہ موسیو آندرے کہاں مل سکتے ہیں، میں نے کہا، اور پھر اچانک ہی خیال کے تحت اندھیرے میں تیر چلا دیا۔ یہ چودھری دلاور کا ڈیوس روڈ والا آفس ہے نا؟ لڑکی نے عادتاً یا بوکھلا کے پہلے کہا یس، پھر بولی میرا مطلب ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں فون کیا ہے۔ میں نے کہا میں کنفرم کر رہا ہوں۔ فون بند کر کے میں نے اپنے آپ سے کہا وہ مارا پاپڑ والے کو۔ یہ بات میں اور محسن یا غالب کسی بڑی کامیابی پر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہتے تھے۔ اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر جا لگا تھا اور مجھے دلاور کے خفیہ ریڈیو فون کا سراغ مل گیا تھا۔